کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 ہے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ سن لیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ محترم اسلامی بہنوں اور قابل احترام ماؤں، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرض کا، بیماری کا ذکر کیا۔ سورہ بقرہ کے جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا، شروع میں پہلی جو جماعت ہے ہدایت یافتہ ایمان والے متقیوں کی جماعت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کفار کا تذکرہ تھا۔ تیسرے نمبر میں منافقین کا تذکرہ شروع ہوا۔ منافقین کے بارے میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ دل کے اندر وہ کفر رکھتے ہیں، زبان پر کلمہ پڑھ کر اسلام کو ظاہر کرتے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ جسمانی بیماری جس طرح سے بڑھتی جائے آخر آدمی اس کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اسی طرح سے دل کی بیماری بڑھتی جائے اس کی انتہا، اینڈنگ یہ کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اسی بیماری کو، روحانی بیماری کو یہاں اللہ نے بتایا کہ ان منافقین کے دلوں میں یہ روحانی مرض ہے، بیماری ہے۔ انسان کو کامیابی سے، اس کی اچھائی سے اس کو روکنے والی ساری چیزیں روحانی بیماری ہی ہیں۔ جیسا کہ بتایا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، اتباع نفس، اتباع شہوات، دل کی خواہشات کی ہمیشہ پیروی کرنا، یہ بھی ایک روحانی مرض ہے۔ تو نفاق ایک روحانی بیماری، جسم کے اعتبار سے بھی وہ لوگ جو منافق ہیں ہمیشہ بیمار ہیں، کیونکہ ان کو ہمیشہ یہ دل کا دھڑکن لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب ہماری حقیقت کھل جائے گی، کب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا ہیں۔ یہ ڈر تو ہمیشہ رہتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ دل کے اندر جو کفر ہے، جو کفر کو چھپا کر وہ رکھے ہیں، زبان سے اسلام کو ظاہر کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، بچہ مسلمان جب پیدا ہوا اذان دے دیے، اقامت کہہ دیے، جب بچہ بولنے لگا کلمہ سکھا دیے، جوں بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے دل میں جو ایمان کا پودا ہے، جو نرسری ہے، وہ بھی بڑا تناور درخت ہو جاتا ہے ایک دن۔ تو ہمارے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، منافقین ان کے بڑھنے، ان کی غلیظ کاموں کے کرنے کی وجہ سے ان کی بیماری جو روحانی ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی کیا؟ بیماری بڑھنے والے کام ان لوگوں نے کیا تو اللہ نے وہ سبب بنا کر رکھ دیا۔ چائے میں شکر ڈالیں تو چائے کے اندر مٹھاس، اگر نمک ڈالیں گے تو چائے کے اندر مٹھاس کا احساس نہیں، تیز مرچی اگر ڈال دیے تو تیز لگنا ضروری ہے۔ یہ سبب کے طور پر اللہ نے کہا کہ کام ہی ایسا کرے کہ بیماری بڑھ جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ نے کہا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک ہے عذاب عظیم اور ایک ہے عذاب علیم۔ کفار کا جب تذکرہ آیا، آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہاتھوں میں اگر قرآن ہے تو آیت نمبر 7 میں کافروں کے بارے میں بات ختم کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے کہا عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بڑا عذاب کیا؟ وہ لوگ اپنے دل کے اعتبار سے کفر کو ہی صحیح سمجھتے، زبان سے بھی کبھی بھی وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھے، تو گویا وہ مرے ہوئے مردے کی طرح، ان کو بڑا عذاب کافی ہے۔ لیکن یہ منافق ہے نا، ایسے چال باز قسم کے لوگ،
ایمان کیا ہے جان لیے، سمجھ گئے، پھر بھی دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں، صرف زبان سے بول کر اپنا کام چلانے کے لیے اتنی ہوشیاری کرتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ان کو بڑا عذاب نہیں، دردناک عذاب، تڑپا دینے والا ایسا عذاب ان کو ہوگا. بما کانوا یکذبون. پہلے یہ عذاب علیم کے بارے میں تفسیر کی کتابوں سے 2-3 بات میں بتا دوں. تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عذاب علیم جو ہے نا، دردناک عذاب، قرآن میں اللہ دوسری جگہوں کے اندر بھی فرمایا فی الدرک الاسفل من النار. منافق اپنے نفاق کی وجہ سے جہنم کے بہت خطرناک جگہ کے اندر ان کو عذاب دیا جائے گا، ان سے بڑھ کر عذاب جہنم میں اور کسی کا نہیں ہوگا. بعض روایتوں میں ہے کہ جہنم میں ایک کنواں ہے، روز وہ اللہ تعالیٰ سے جہنم خود اپنے ایک حصے سے پناہ چاہتی ہے، یا اللہ اس سے بچا، اس سے بچا. اس میں عذاب کس کا ہوگا؟ منافقین کا. اس میں عذاب، منافقین کو اس میں عذاب دیا جائے گا. تو دردناک عذاب، اللہ نے اس کی ریزن کیا؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب کیوں؟ تو اس کا جواب ہے آگے بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. ان لوگوں کے پاس کفر ہے، وہ کافر ہیں. ان لوگوں کے پاس نفاق ہے، وہ منافقین ہیں. کفر کی وجہ سے عذاب ایسا بھی بول سکتا تھا اللہ، ان کے منافق ہونے کی وجہ سے عذاب یہ بھی بول سکتا تھا اللہ، لیکن اللہ نے کہا اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو جھوٹ اللہ کے نگاہ میں، اللہ کے نزدیک کس قدر خطرناک اور برا ہے، غلیظ گناہ ہے، ہم کو سمجھنا چاہیے. خود ہمارے لیے اس میں عبرت ہے. اللہ نے دوسری جگہ کے اندر فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بت پرستی کرتے ہیں نا، اسٹیچو، مورتی کو پوجتے ہیں نا، اس کے برابر شمار کر کے بتایا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بت کو پوجنے کی گندگی سے بچو. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ بولنے کی گندگی سے بھی بچو. اللہ اس کے ساتھ جوڑ کر بتائیں. آگے کی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. میری محترم خواتین، اس جگہ سمجھنے کی بہت اہم باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ گمراہ کرنے، برباد کرنے ہمارے سامنے آئیں گے، سب کے سب اپنے آپ کو خیر خواہ مصلح ہی بتائیں گے. ہر گروہ، ہر آدمی، سنگل پرسن بھی کیوں نہ ہو، کوئی بڑی تنظیم یا پارٹی بھی کیوں نہ ہو، ہر ایک اپنے آپ کو مصلح بولتے ہوئے ہی ہمارے سامنے آئیں گے، گروپ والے. شیطان بھی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے پاس جنت میں جب بہکانے کا ارادہ کیا تو تب یہی بولا تھا. سب سے پہلے تو یہ بولا کہ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، فرشتوں کے جیسا یہی عبادت کرتے ہوئے جنت میں اللہ کے نزدیک ہمیشہ رہ جانا ہے تو یہ درخت کے پھل کو کھا لو. جبکہ اللہ نے صاف منع کیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی نہیں پھٹکنا بول کے. لیکن اس وقت ذہن سے نکل گیا، جیسے ہم سے بھی ہوتا نا، ایک کام یہ کرنا نہیں بول کے اچھا خیال کر کے رہیں گے، لیکن اچانک وہ کام کرنے کے ٹائم میں ذہن سے نکل گیا رہتا، ارے یہ چنا ہمیں کرنا نہیں سوچے کر دیے رہتے. تو ذہن سے نکل گیا. حضرت آدم، حضرت حوا رضی اللہ عنہا اور حضرت آدم علیہ السلام کو ذہن سے نکل گیا، وہ کام ہو گیا. لیکن جب آدم علیہ السلام کو بہکانے کا شیطان کا ارادہ ہوا، سامنے آ کے یہی بولا انی لکما لمن الناصحین، قسم کھا کے بولا. عربی گرامر سے تھوڑا بہت آپ کو تعلق ہے، آپ سمجھتے ہوں گے. انی تاکید کے ساتھ بہت دبا کے بولا، بلا شبہ میں، لکما تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین پھر بھی تاکید، البتہ ضرور میں خیر خواہ ہوں میں. تو ہر برباد کرنے والے اپنے آپ کو مصلح بولتے ہوئے ہی آئیں گے. یہ منافق، ان سے بولا گیا کہ فساد نہ پھیلاؤ. فساد کیا؟ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرنا، سازش کرنا، گھڑا کھودنا، انڈر گراؤنڈ پلاننگ کرنا، یہ ساری چیزیں فساد ہیں، عیاری، مکاری. لیکن وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ارے اس میں کیا ہے خرابی؟ کون سا چور اب تک اپنے آپ کو چور کر کے مان لیا؟ کون سا ڈاکو اپنے آپ کو ڈاکو کر کے مان لیا؟ باطل ہمیشہ اسی طرح سے کرتا ہے کہ وہ لوگ کیا بول رہے تھے. بعض علماء کے کہنے کے مطابق وہ لوگ گویا یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہودی جو ہیں وہ بھی صحیح، کافران جو ہیں وہ بھی صحیح، مسلمان جو ہیں وہ بھی صحیح، سب ملا کو ملغوبہ ایک مکس بنا لے جا، مکسچر. یہ چنا ہمیں بولتے ہیں، ہمیں یہ کام فساد کرتے نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے علاوہ باقی جو ہیں سب کے سب غلط ہیں بول کے مان کے آنا اسلام.
آج ہمارے زمانے میں بھی یہ خرابی زیادہ لبرلزم کر کے بول کے یہ بہت زیادہ پھیلتا ہے. مسلمانوں کے دلوں کے اندر غیروں کے تہوار، غیروں کا مورتی کو پوجنا، یہ ساری چیزیں ہلکے میں لیتے ہیں. تمہارے اس میں ہمیں آ جاتے ہیں، ہمارے اس میں تمہیں آ جاؤ بول کے اتنی زیادہ اوپن، یہ غلط چیز ہے، یہ ہماری ناسمجھی کی علامت ہے یہ. خیر، ان کو کیا کہا گیا؟ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ. تو ان کا جواب تھا انما نحن مصلحون، ہمیں تو اصلاح نہ کرتے. تو اللہ نے جواب دے دیا نہیں وہ اصلاح کرنے والے نہیں. آگے کی آیت میں اللہ نے اسی کا جواب دیا، الا سنو انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یقیناً یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں احساس نہیں. اب ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں. منافقین کا جواب تھا ہم اصلاح والے، اصلاح کرنے والے، اچھے لوگ ہیں ہمیں. اللہ کا جواب ہے یہ لوگ اپنے آپ کو اچھا بولتے ہیں نا، اچھے نہیں برے ہیں. تو ہم کو تو اللہ کی بات پر ہی یقین. تو اللہ نے کہا کہ نہیں یہ غلط لوگ ہیں. یہ تو پتہ چلا یہ لوگ غلط ہی ہیں. اور اس کے بارے میں ایک اور چیز آپ دیکھ لیں، یہاں ہے ولیکن لا یشعرون، لیکن اس سے پہلے ایک جگہ میں ولیکن لا یعلمون، اس سے پہلے نہیں بلکہ اس کے بعد کی آیت نمبر 13 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آیت نمبر 13 لاسٹ، اس جگہ میں لکھا ہوا ہے ولیکن لا یعلمون. اس کے بعد کی آیت کا آخر حصہ. دو چیزیں کیا ہیں؟ لا یشعرون کا معنی احساس نہیں ہوتا بلکہ، لا یعلمون کا معنی نہیں جانتے بلکہ. احساس کیا؟ آنکھ ہے تو دکھنا، ہاتھ ہے تو چھو کے معلوم کر لینا، کان ہے تو سنائی دینا. یہ رہ کر بھی یوز نہیں کرتے تو احساس نہیں. بے غیرت آدمی بول کے، عقل ہی نہیں ہے تو جانتے نہیں بول کے، جاہل ہیں، نالج نہیں ہے بول کے، اس کا مطلب لا یعلمون. تو وہاں یہ کیوں لایا گیا اس کی لمبی تفصیل ہے. خیر، اصل بات کیا ہے یہاں پر یہ لوگ کیا کہتے ہیں آگے آپ دیکھیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایمان لائے ہیں. قالو، تو یہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں. الا سنو انہم هم السفہاء، یقیناً یہی لوگ بے وقوف ہیں. ولیکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو صاف واضح کر کے بتا دیا، کیونکہ بسا اوقات ایک خراب کرنے والا آدمی خراب کر رہا ہوتا لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں جو کرتا ہوں خراب کام ہے. آپ غلط نہ سمجھیں، عورتوں کے اندر بھی یہ مرض بہت زیادہ ہے کہ زبان سے ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ دوسروں کا گھر ٹوٹ جاتا ہے. اچانک بیٹھے بیٹھے پوچھ لینا کہ تمہارے گھر میں ایسا صوفہ نہیں، تمہارے گھر میں صوفہ نہیں ہے کیا، ڈبل ڈور فریج نہیں ہے کیا، فلاں کمپنی کی واشنگ مشین نہیں ہے کیا، فلاں چیز نہیں ہے کیا تمہارے گھر میں. اچانک سے پوچھ لینا یہ ڈیزائن کے کپڑے لیے نہیں کیا تمہارے شوہر کیا بھی دلاتش نہیں کیا تمہارے ابا کیا بھی تم نے دلاتش نہیں تمہارا بیٹا کیا بھی لے کو دیتا نہیں کیا ماں تمہارا بیٹا تم نہ دیکھ لیتا سو، کیا تمہارے شوہر تمہارے سے پیارج کرتے نہیں کیا تمہارے ابا خیالج کرتے نہیں کیا. ایسی باتیں زہر یعنی تیر میں زہر لگا کے چلا کر سامنے والے کو مرا دیے جیسا بہت ایزیلی آپ کی ایک بات کا بہت بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، افیکٹ ہوتا ہے. یہ سمجھیں آپ کی زبان سے معمولی بات نکل جاتی ہے لیکن کئی سال دوسروں کے گھروں میں لڑائی چلتی، آپ کو احساس تک بھی نہیں ہوگا، آپ پوچھ لیے ختم کر لیے. وہاں ان کے شوہر کا کیا حال ہے، کتنے قرض میں پریشانی میں ہیں، ان کے ابا کا کیا حال ہے پتہ نہیں، آپ کے پاس ہے تو آپ پوچھ لیے. یہ نہیں کرتے کیا آپ کا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتے کیا، نعوذ باللہ من ذالک. ایسے سوال. تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے اچھا ارادے سے حضرت میں پوچھی سو مجھے معلوم نہیں ایسا سب ہوتا، اچھے ارادے سے پوچھتے، لیکن غلطی کیا ہے اللہ یہاں پر نصیحت میں ہم کو بتاتے ہیں نیت اچھی ہو جانا کافی نہیں ہے، طریقہ بھی ہمارا شریعت کے مطابق ہے کیا، یہ اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے. تو یہاں سے ایک نصیحت یہ بھی ہم کو ملتی ہے. دوسری بات کیا، یہ لوگ ان کو جو بولا گیا کہ آمینو کما آمن الناس، صحابہ جیسا ایمان لائے ویسا ایمان لاؤ. دیکھو اچھا یاد رکھ لو، جب بھی کوئی گروپ کسی کتاب میں یا کسی ویڈیو میں آپ کسی کو صحابی کے اوپر طنز کرتے ہوئے، کسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کسی بھی ایک صحابی یا صحابیہ کو گالی دیتے ہوئے، ان کی بے عزت کرتے ہوئے، ان کے بارے میں عیب نکالتے ہوئے دیکھ لو، پکا سمجھ جاؤ کہ 100% فیک ہے، وہ غلط ہے، کافر ہے، وہ غلط آدمی ہے بول کے سمجھ جاؤ. غلط آدمی ہی یہ کام کر سکتا. ٹینک سے قرآن اور حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ سب کے سب ٹینک میں رہنے والے پانی کی طرح وہ ہمارے تک پہنچنے کے لیے جیسا پائپ چاہیے نا، پائپ چاہیے، اسی طرح سے ہیں صحابہ.
دشمن چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ پائپ کاٹ کے مسلمانوں کا کنیکشن کاٹ دیں صحابہ سے. صحابہ اگر ہیں تو صحابہ سے صحیح دین ہم تک پہنچے گا. اگر ہم بیچ سے صحابہ کو نکال دیے تو پھر ہرگز قرآن حدیث ہمارے ہاتھ میں رہ گئے تو بھی ہم ایمان پر رہتے بول کے کیا بھی گارنٹی نہیں. بالکل کافر والا کام کرتے ہوئے اللہ کے نزدیک کافر رہیں گے. ہمیں سمجھتے ہوں گے اپنے آپ کو ہمیں پکے ایمان والے بول کے. اسی کو یہاں پر بتایا گیا جیسے صحابہ ایمان لائے نا وہ صحابہ والا ایمان ہی اللہ کے نزدیک معتبر. مگر یہ بدبخت کیا بولے منافق، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے کما آمن السفہاء، یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے نا ویسا کیا بول کے. کتنی بڑی مستی والا جملہ ہے یہ. کیا اصل میں وہ لوگ صحابہ کو دیکھیں، صحابیات کو دیکھیں، ایک عورت ہے ایک مرد ہے حضور کی ایک بات پر جان قربان کرنے کے لیے تیار، حضور کی ایک بات پر گھر بار سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار، حضور کی ایک بات پر مال نچھاور کر دینے کے لیے تیار. تو ان کو لگا کہ یہ سب بے وقوف ہیں، کیا ایک بات پر انہوں اتنا لٹا ڈالتے ہیں نا. ان کو ایمان کا مزہ نہیں معلوم، جو مزہ ہم کو محسوس ہوا نہیں معلوم. اس کی وجہ سے صحابہ کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بے وقوف ہیں. تو اللہ جواب دیتا ہے، میں اور آپ نہیں، اللہ جواب دیتا ہے. یہ لوگ صحابہ کو بے وقوف بولے تو فوراً اللہ نے کہا الا انہم ہم السفہاء، بے وقوف تو یہی لوگ ہیں، خود یہ لوگ بے وقوف ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ کیا کیے ہیں، زبان سے کلمہ بولے. کیا چاہے بھائی، زبان سے ہمیں کلمہ بول دیے تو دوسرے مسلمانوں کی جان جیسے محفوظ سیف ہماری بھی جان، دوسرے مسلمانوں کا مال جیسا محفوظ ہے ویسا ہمارا بھی مال محفوظ ہو جاتا. مسلمانوں کی زکوٰۃ ہمیں لے سکتے ہیں، صدقہ خیرات لے سکتے ہیں، مسلمان عورتوں سے ہماری شادی جائز ہو جائے گی. صرف زبان سے کلمہ پڑھنے پر اتنا فائدہ، دل کے اگر وہ ایمان اتار لیے تو پھر کتنا بڑا فائدہ ہے. وہ نہیں سمجھے سو لوگ، یہی لوگ بے وقوف ہیں جو زبان پر کلمہ رکھے ہیں، دل میں کفر کو رکھے ہیں، یہی لوگ بے وقوف ہیں بول کے اللہ تعالیٰ صاف بتاتے ہیں. ولیکن لا یعلمون، یہ بے وقوفی عقل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے نا، یہ سینس سے فائیو سینس سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں، عقل سے تعلق والی چیز. اسی لیے اللہ نے یہاں کہا لا یشعرون نہیں، بلکہ اللہ نے کہا لا یعلمون، وہ جانتے نہیں، وہ جاہلہ ہیں بول کے. آگے کی آیت وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، قالوا تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے. یہاں آیت میں کیا بتایا گیا ہے، منافقین کی ایک خصلت کو، ایک عادت کو بتایا گیا ہے. جب وہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے، بڑے ان کے سردار لیڈرز جو ہوتے ہیں نا ان کے پاس، منافقین اپنے سردار کے پاس جاتے. قرآن میں ہر جگہ اللہ شیاطین کا لفظ جنات کی قسم کی جنس کی جو شیاطین ہیں نا ان کے لیے بولے ہیں، مگر اس جگہ اللہ انسانوں میں سے جو منافقین کے سردار ہیں ان کے لیے شیطان کا لفظ اللہ استعمال کرے. اسی واسطے بڑے لوگ ہم بھی گالی دیتے ہوئے شیطان کر کے، انسانوں میں سے جو شیطانی حرکت کرتا ہے اسے شیطان کر کے گالی بھی دیتے ہیں. تو یہاں اللہ انسان کے لیے، منافقین کے لیے استعمال کرے ہیں. منافقین جب اپنے سرداروں کے پاس اکیلے میں جاتے تو ان کے سردار پوچھتے کیا بات تیرے بارے میں سنیا نا، تو مسلمانوں کے پاس مل کو بولیا کرتے آمنا، ہمیں بھی ایمان والے بول کو تو بولیا کرتے نا تو وہاں اپنے سردار کے پاس ریالٹی جو ہے نا اپنے دل کی بات وہ نکالتے، انا معکم، سردار ایسا سب ہمارے بارے میں سوچو نہ کو، ہمیں تمہارے ساتھ ہیں. سو ہمیں مسلمانوں کے پاس ہمیں آمن نہ کر کے بولے نا، ایمان والے کر کے بولے نا، ہمیں تو مذاق کرے سو، ہمیں تو ان کے ساتھ فن کرے، مذاق کرے سو بول. آگے اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، ویمدہم، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، کہ اپنی سرکشی میں حیران پھریں. اللہ مذاق کیا کرے گا تمہیں، میں انسان ہمیں مذاق کرے جا، لیکن وہ لوگ جو کام مذاق کر کے سمجھتے ہیں اللہ بولتے ہیں کہ ارے بے وقوف، تمہیں خود اپنے ساتھ فن کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو جوکر بنا لیتے ہیں. تمہیں اللہ کو ٹھکا نہیں سکتے، فن نہیں کر سکتے اللہ کے ساتھ، رسول کو نہیں ٹھکا سکتے، ایمان والوں کو نہیں ٹھکا سکتے. تمہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹھکا دیے بول کے، حقیقت میں تمہارا نقصان. یہ زبان سے کلمہ پڑھ کو دل میں کفر رکھے ہیں نا، دنیا میں اللہ رسول کو ٹھکائے کر کو تمہیں سمجھ رکھیں، قبر میں جائیں گے آنکھ بند ہو جائے گی تب تم کو پتہ چلے گا کہ مذاق خود سیلف اپنے ساتھ تمہیں کر لیے سو، بلکہ جب تم کو پتہ چلے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتے ہیں ہم یہ اللہ مذاق کرنا کر کے جو بولے ہیں نا وہ ان کے گمان کے، ان کے خیال کے حساب سے بولا گیا.
کبھی کبھی کیا ہوتا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ برا، برائی کا بدلہ برا نہیں اچھا چھو، لیکن اسے بھی سیئۃ کر کے بول دیا جاتا. خیر وَيَمُدُّهُمْ، یمدہم کا معنی کیا؟ پہلے بھی بتایا یمدو کا معنی ڈھیل دینا، ڈھیل دینا. جیسا کہ ایک رسی کو کنویں کے اندر چھوڑتے جاتے چھوڑتے جاتے چھوڑتے جاتے، جب وہ پانی میں جا کے لگ گیا، پانی سے بکیٹ بھر جائے، اب اسے کھینچنا شروع کر دیتے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ منافقین کو ڈھیل دیتے. ابھی رسی ڈھیلی ہے، نیچے جاتے 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 وہ بکیٹ کو ایک ٹائم خیال آنے لگتا کہ بھائی ایسا قیامت تک بھی نیچے جاتا رہوں گا، مجھے کون بھی پوچھنے والا نہیں بول کے. ایک ٹائم آتا اوپر رسی جس کے ہاتھ میں وہ کھینچتا نا، جب عقل آ جاتی. ایسے منافقین کو اللہ نے ڈھیل دیے تو اس میں اور زیادہ مستی کر کے، کفر کر کے، اپنے آپ کو جہنم کا عذاب والا بول کے اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط کر لیے وہ لوگ. اللہ اسی کو کہتے ہیں اپنی سرکشی میں وہ لوگ حیران پھرتے ہیں. یعمہون، یعمہون کا معنی کیا؟ دل کا نور اور دل کی بصیرت ختم ہو جانا. حدیث میں بھی ایسا مضمون آیا ہے، ان اللہ تعالی لیملی الظالم، اللہ ظلم کرنے والے کو ذرا چانس دیتے ہیں، ذرا وقت دیتے ہیں، مگر انہیں الٹا سمجھ جاتا، اتنا ظلم کر کو بھی مجھے سزا نہیں آئی تو کریکٹ ٹچ کر لکھوں میں بول کے اور آگے بڑھتا. مطلب یہ ہے کہ 10 سزا ملنے کی جگہ 100% سزا انہیں اپنے لیے لازم کر لیتا. آگے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، پھر ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں. اگر آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت نمبر 5 میں ایمان والوں کے بارے میں الذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل، ایمان والوں کے متقیوں کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ ایک آیت لائے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ان کے بارے میں فائنل اعلان اللہ سنا دیے. کافروں کا تذکرہ آیا آیت نمبر 7 میں دیکھ سکتے ہیں، کافروں کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم بلکہ اللہ ان کے بارے میں فائنل اعلان سنائے. ویسا اب تک منافقین کا تذکرہ آیا تو پورا ذکر کرنے کے بعد اللہ ان کے بارے میں اولئک بول کے اسی انداز سے سناتے. اولئک الذین، یہ منافق کون ہے معلوم آپ کو؟ سمجھو دکان میں جا کے ہم پیسے دے کے ایک چیز خریدتے، پین خریدنا ہے، پیسے دیتا ہوں 10 روپے اور پین میں لے لیتا ہوں میں. ویسے یہ لوگ کیا کیے ہیں معلوم؟ ایک دکان ہے وہاں جا کے ہدایت کو پیسے کے جیسا دے کر گمراہی کو، کفر کو وہ لوگ دکان والے کے پاس سامان خریدے جیسا لے لیے ہیں. اشتروا الضلالۃ بالہدی، خریدا ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدے. باقاعدہ بین فما ربحت تجارتهم، اللہ فوراً کہتے ہیں کہ ان کی بزنس میں وہ لوگ نفع بخش نہیں. اس بات کو ذرا اس انداز سے بھی آپ سمجھیں، یہ لوگ اپنے بزنس کو لاس کر لیے ہیں. بزنس کا مین اصول کیا؟ پروفٹ کمانا، لیکن یہ لوگ نہیں کرے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، پہلے چند باتیں ہیں ضروری بات وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں. ایک سوال یہ ہوگا حضرت ان کے پاس کون سا ایمان تھا بول کے؟ ہمارے پاس 10 روپے تھے، میں جا کے دکان والے کو دیا تو وہ سامان دیا، مجھے پین دے دیا. لیکن ان منافقین کے پاس تو ایمان نہیں نا، آلریڈی وہ کافر، پہلے سے کافر تھے. انہوں ہدایت کو دے ڈال کو گمراہی لینے کا کیا مطلب؟ انہوں شروع سے کافر رشتہ ہوں. اس کا جواب علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے. پہلا جواب تو بہت ایزی جواب یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، اسلام کی جو فطرت پر ہر بچے کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، لیکن ماں باپ اس کو یہودی بنانا، نصرانی بنانا، کافر مشرک بنانا، مجوسی بنانا، ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے بچے بدلتے. ورنہ بالغ ہونے تک بھی کسی بچے کو کیا بھی سکھا نہیں سکا رہ گئے تو بالغ ہوتے ہی اس کے سامنے اسلام آ گئے تو بچہ اوکے فوراً ایکسیپٹ کر لے گا، قبول کر لے گا، کیونکہ اس کی فطرت اللہ تعالیٰ ویسے ہی بنائے. ہر انسان کی فطرت بچے کی اللہ ایسے ہی بناتے ہیں. تو وہ فطرت کو یہ لوگ بیچ کر ہدایت کے بدلے گمراہی کو لے لیے، یہ مطلب ہے اس کا. دوسرا مطلب کیا؟ ایک آیت میں قرآن کے اندر ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اسلام کی فطرت پر اللہ لوگوں کو پیدا کیے ہیں. آپ اسے ایزیلی ایسا سمجھیں، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ رکھے ہیں، بیسک ہر ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ رکھے ہیں. لیکن یہ لوگ کیا کیے؟ اپنے غلیظ کاموں کی وجہ سے، بربادی کے کاموں کی وجہ سے اپنی اس صلاحیت کو برباد کر لیے، کھو دیے. اپنی اس صلاحیت کو، حق کو قبول کرنے کی کیپیسٹی کو ختم کر لینے کچھ اللہ بولے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو لے لیے بول کے. ایک تیسرا جواب اور ذرا آسان ایسا بھی سمجھ سکتے ہیں آپ. مارکیٹ میں 1 لاکھ والا موبائل بھی ہے، 1.5 لاکھ روپے کے موبائل بھی ہیں، لیکن وہی پروڈکٹ لوکل میں
मुंबई में या चाइना के हिसाब से किसी जगह हमको सिर्फ 10,000, 15,000, 20,000 में भी हमको वही चीज़ 1.5 लाख 2 लाख वाला मोबाइल का दूसरा एक फेक प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। ऐसा समझो आप, इनके सामने हिदायत भी थी, इनके सामने गुमराही कुफ्र भी था, लेकिन ये लोग मार्केट से क्वालिटी प्रोडक्ट, बिल्कुल अच्छे पैसे की सहूलत है, इंतज़ाम है, सब कुछ रखकर भी अच्छा खरीदे बगैर बर्बादी को जाकर दुकान से फेक जो प्रोडक्ट है ना उसको ख़रीद कर लाए हैं। इसी चीज़ को अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया। एक जगह में मुफस्सिरीन एक और सवाल का भी जवाब देते हैं। सवाल क्या? हज़रत जो मुशरिकीन, कुफ़ार, मुनाफिकीन हैं, बड़े हैं, उनके बारे में तो ये जहन्नम का अज़ाब समझ में आता। जो नाबालिग बच्चे, एज अटेंड करने से पहले नाबालिग बच्चे, वो जो मर जाते हैं बचपन में काफिरों मुशरिकों के, उनका क्या हुक्म है? बहुत लंबी तफसील हो जाएगी। शार्ट में मैं आपको बोलूँ तो हदीस से पता चलता है कि कई सारे अखवाल हैं उलमा के, मगर उसमें से सिर्फ 1-2 बात बताता हूँ मैं। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रुफ़िअल क़लमु अन सलास, 3 आदमियों से कलम उठा लिया गया, यानी उनको पकड़ नहीं किया जाएगा। बच्चा है, जब तक बालिग नहीं हो जाता किसी भी शरीयत के हुक्म का मुकल्लफ नहीं, उसे पूछ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मुशरिकीन कुफ़ार के जो बच्चे हैं बालिग होने से पहले मर जाते, वो सब के सब जहन्नम में नहीं आएंगे। एक दूसरी हदीस के अंदर इसका और आगे का जवाब भी मिलता, अतफालुल मुशरिकीना खदमु अहलिल जन्नती, कि मुशरिकीन के बच्चे जन्नती मुसलमानों के खादिम होंगे। मालूम ये हुआ कि वो जहन्नम तो नहीं जाएंगे, जन्नत ही में वो भी होंगे। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, उनका जवाब बड़ा प्यारा जवाब। उन्होंने कहा कि तुम उनके बारे में जन्नती होना, जहन्नमी होना ये सब डिसाइड ना करो, इसके बारे में कुछ भी ना बोलो। जन्नती होने के बारे में भी नहीं, क्योंकि अल्लाहु अअलमु बिमा कानू आमिलीन, हज़रत का इरशाद है कि वो लोग आगे चल के फ्यूचर में कैसा बनने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं, इसके बारे में अल्लाह ही को बेहतरीन इल्म है। तो अल्लाह उनके साथ जो मामला करना वो करता है, डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं। आगे की आयत फमा रबिहत, अच्छा इसको मुकम्मल कर लेते हैं। फमा रबिहत तिजारतुहुम, उनकी तिजारत नफ़ा बख्श नहीं हुई। वमा कानू मुहतदीन, वो हिदायत याफ्ता भी नहीं है। क्योंकि मैं जैसा बताया, बिजनेस का उसूल ला क्या है, रूल्स क्या है? प्रॉफिट कमाना, 10,000 डाले तो 15,000 कमा लेना। मगर ये लोग तो मुनाफिकीन तो ऐसे हैं कि ज़ुबान से कलीमा बोलते, अब बोलने का फ़ायदा है क्या? कब्र में जन्नत का बाग बना लेना, आखिरत में जन्नत को जाना, ये सारी चीज़ें हासिल करना प्रॉफिट थी। लेकिन ये लोग तो बेसिक कैपिटल से भी महरूम हो गए, ये लोग, उससे भी इनको नफ़ा नहीं है। साफ अगर बोलना है, कई को हज़रत तिजारत, ख़रीदना, बई करना, सेल करना, बिजनेस कर, कोई सब कई को अल्लाह लाए हैं यहाँ। तो इसके बारे में भी मुफस्सिरीन ये बताए हैं कि आज हमारे ज़माने में जिस तरह से अंग्रेज़ों का बिज़नेस की दुनिया में उन्होंने पूरा का पूरा पंजा जमा लिए हैं, गाड़ लिए हैं, 80-90% बोल सकते हैं पूरी दुनिया में हमारे घर में है। सो चीज़ों का आप हिसाब लेकर देख लिए तो एसी से, फ्रिज से, वॉशिंग मशीन से ले लिए तो पूरा का पूरा फॉरेन कंपनी के, बाहर के वो अंग्रेज़ों की कंपनी, पूरी दुनिया में वो लोग फैल गए। इंसान को बेसिक ज़रूरत पड़ने वाली हर चीज़ की तैयारी, वो बिज़नेस उनके कंट्रोल में, गाड़ी से लेके 2 व्हीलर 4 व्हीलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हर चीज़ में। अब क्या होता बिजनेस में, जब उनका झंडा बुलंद है, टेक्निकल वर्ड्स है ना इसके बारे में, इस्तिलाही अल्फाज करके बोलेंगे, वो भी उन्हीं का यूज़ करते। तुम्हें मैं सभी भी ऐसे ही उस ज़माने में अरब के कुफ़ार जैसे है ना, लिईलाफि क़ुरैशिन ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, एक इधर का 6 महीना मौसम के एतबार से इधर का एक सफ़र, उधर का एक सफ़र बोल के मक्के वाले जो करते थे, तो पूरा मक्के के कुरैश ही डोमिनेट उनका था। पूरा क्या तिजारत और बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ उनका झंडा था। इसलिए उनको समझाने अल्लाह उनके हिसाब से टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल करके अल्लाह ताला समझाएं। आगे मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा, उनका हाल ऐसा है जैसे उस शख्स का हाल जिसने आग जलाई। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, फिर जब आग ने रोशन कर दिया उसके अतराफ को, तो अल्लाह ने उनके नूर को सलब कर लिया। वतरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, और उनको छोड़ दिया तारीकियों में कि वो देख नहीं पाते। सुम्मुन, वो बहरे हैं, बुकमुन, गूंगे हैं, उम्युन, अंधे हैं, फ़हुम ला यरजिऊन, इसलिए वो कुफ्र से रुजू नहीं करेंगे। यहाँ क्या आगे अल्लाह ताला 2 मिसालें देते हैं, मुनाफिकीन की 2 मिसाल, एग्जाम्पल 2 मिसालें देते हैं अल्लाह ताला। तो उससे पहले अल्लाह कहते हैं कि मुनाफिकीन की मिसाल कैसी है।
یہاں دو مثالیں کیا ہیں؟ ایک مثال ہے آگ کی اور ایک مثال ہے پانی کی. دو ٹیم، دو لوگوں کے کیفیت، منافقین ہی میں سے یہود رہ کر منافق اپنے آپ کو مسلمان بتانے والے، کافر رہ کر اپنے آپ کو منافق بتانے والے. جو یہود ہیں ان کو 100% ریالٹی معلوم ہو کر بھی کفر میں ہیں، اور جو معمول جو کفار ہیں انہوں پہلے سے کافر تھے، ابھی بھی دل میں کفر رکھے ہیں، ان کو اسلام کی حقانیت سمجھ میں نہیں آئی. تو یہاں دو گروپ ہیں، دو کے دو بھی منافق ہیں، لیکن ایک کی محرومی، اچھا دو کے دو بھی محروم ہیں، مگر ایک سرکش اور ایک جاہل. ایک کفر کو صحیح سمجھ کو کفر پر ہے، اور ایک ہماری یہ جو یہودیت ہے نا یہ غلط ہے کر کو معلوم ہو کو بھی پھر بھی یہودیت میں ہے، مگر یہ دونوں کے دونوں زبان سے اسلام کو ظاہر کرتے، کلمہ پڑھتے. تو یہ دو بھی منافق اور دو کے دو بھی محروم. ایک کا محروم ہونا مجرمانہ، دوسرے کا محروم ہونا جاہلانہ ہے. اللہ تعالیٰ دو مثالوں میں سے ایک مثال پانی کی دی. پورے قرآن کو ہم دیکھیں، حدیث کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حیات، زندگی ہے نا یہ پانی ہی پر ڈیپینڈ. جانور، انسان، پودے، پھل، جتنی بھی چیزیں ہیں پورے کے پورے پانی کے محتاج. تو یہ مادہ حیات ہے. نمبر دو، آگ کی مثال اللہ تعالیٰ دیے ہیں. آگ کیا؟ اس کے بارے میں بتایا گیا آگ مادہ نور ہے بول. پہلی مثال کیا؟ پہلی مثال آپ قرآن کریم کے ترجمے سے سمجھیں. مثلہم، ایک اندھیرا رات ہے، بالکل ہمارے حساب سے بولنا ہے بولے تو یہ زمانے کے نہیں، کہیں بھی لائٹ کرنے کا نام و نشان نہیں. بالکل اماواس کی رات سمجھو کہ چاند کی بھی کوئی روشنی نہیں، سٹارز، ستاروں کی بھی کوئی روشنی نہیں، بالکل تاریکی ہی تاریکی. اتنا اندھیرا گپ اندھیرا کہ جنگل ہے، کہاں سانپ ہے، کہاں بچو ہے، کہاں کون سا کاٹنے والا جانور ہے، کہاں گھڑا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. ایسی جگہ میں ایک ٹیم ہے، کچھ لوگ ہیں. اب ان میں سے ایک شخص لکڑیاں جمع کیا، آگ روشن کیا، جلایا، لکڑی پر لکڑی ڈالتے اب آگ اتنی روشن ہو گئی. فلما اضاءت ما حولہ، اب یہ آگ نے روشن کر دیا اس کے اطراف کو. اب پورا دکھنا شروع ہوا ہے، ابھی سٹارٹ ہوا ہے کہ سب اپنے اپنے پاؤں کے پاس دیکھ لیے تو ارے یہاں سانپ ہے نا، یہاں بچو ہے نا، یہاں فلاں کاٹنے والا ہے نا، یہ جانور کاٹ دیے تو ہمیں مر جائیں گے، یہ ڈس دیے تو ہمیں مر جائیں گے. پورا دکھنے والا تھا. ایسے ٹائم میں بعض لوگ بے وقوف، نمبر 1 بے وقوف، اپنی آنکھیں بند کر لیے. باقی جو بھی وہ آگ کی روشنی میں دیکھ لیے، سانپ سے، بچو سے، گڑھے سے بچ گئے، وہ لوگ اپنی جان بچا لیے. اور جو اپنی آنکھ بند کر لیے مستی سے، اب ان کو تو دکھا نہیں. اب ان کو بچو کاٹ دیا مر گیا، سانپ ڈس لیا مر گئے، دوسرے کیڑے مکوڑے جان لیوا جو ہیں خطرناک زہرال وہ کاٹ لیے مر گئے. یہ مثال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری کفر کی، جہالت کی، شرک کی تاریکی تھی، اندھیرا تھا، ڈارک. حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ لکڑیوں کو رکھ کر آگ جلانے والے کی مثال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی. وحی کے ذریعے سے ان کے پاس قرآن پہنچا، وہ لوگوں کو قرآن دیتے ہیں، حدیث کے نام پر اپنی زبان سے حدیث کے نام پر روشنی دیتے ہیں. تو وحی کا جو علم ہے نا، قرآن ہے، حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، شخصیت بابرکت، یہ سب کا سب نور ہے. اس سے فائدہ اٹھانے کے بالکل قریب بھی آ گئے وہ لوگ، زبان سے کلمہ بھی پڑھ لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول بھی دیے. اب بول دیے تو ان کو فائدہ ہو کر رہنا تھا. کیا فائدہ؟ وہ وحی کا جو علم ہے نا، نور ہے نا، ان کے دل میں بس جانا تھا. مگر یہ لوگ کیا کریں، دل کے اندر اپنے کفر کو جما لیے، خالی زبان میں اسلام، دل میں سب ہمیں نہیں بٹھائیں گے بول دیے. تو یہ ایسی مثال ہو گئی، گویا وہ لوگ آنکھ بند کر لیے. جب دکھنے والا تھا حق کیا، باطل کیا، سچ کیا، جھوٹ کیا، حلال کیا، حرام کیا، کون سی عورت کو عزت کے ساتھ دیکھنا، کون سی عورت سے کیسا چل لینا، کون سی بات زبان سے کرنا، دماغ سے کیا کرنا، ہاتھ سے کیا حق کیا باطل، ساری چیزوں کی، دنیا بھر کی ساری چیزوں میں تمیز ان کو ہونے والی تھی. اللہ کے نبی کی صحبت سے وہ برکت سے فائدہ ملنے والا تھا. وہ ٹائم میں آنکھ بند کر لیے. یہ آنکھ بند کرنے کا مطلب دل کو اندھا کر لیے. وہ لوگ اپنے دل کے آنکھ کو بند کر لیے. اللہ تعالیٰ اسی کو بولے ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کے نور کو سلب کر دیا. یہاں اشکال، ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت کیا حضرت اللہ نور ختم کر دلے سو کہتے نا پاپ وہ بیچارے کیا کریں گے، وہ بیچارے کیا کریں گے، نہیں کاما انہوں ویسا کرے ہیں. سو میں جیسا کہ شروع میں بولے نا، ویسا مستی سے کپڑے پہن کو جا کو کیچڑ میں کود گئے تو کپڑے گندے ہوتے، معلوم ہو کچھ گئے تو اللہ سبب کے طور پر لکھ دیا. تو اگر کپڑے کو بچائے گا تو کپڑے پاک رہیں گے، کیچڑ میں گرے گا تو کپڑے گندے ہو جائیں گے. یہ اللہ بولنے کے باوجود جا کر کیچڑ میں گرے تو کپڑے گندے ہو جائیں گے. یہ اللہ گندا کرے سو کر کو نہیں بول سکتے. ازل سے تکوین کے اعتبار سے اللہ کو پتا تھا کہ یہ کہاں جائیں گے. اس اعتبار سے اللہ یہاں کہا ہے کہ اللہ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا.
ایک حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے بیمار، اللہ ہم سب کو صحت تندرستی نصیب فرمائے، حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ پورا کا پورا جانچ کر کے ایکس رے ECG وہ سب سارے کے سارے MRI سب لینے کے بعد وہ اسے اندازہ ہوا حکیم کو کہ 6 مہینے زیادہ انہیں اس کے بعد نہیں رہ سکتا، اسے اس کے پارٹس سے کمزور ہے نا. لکھ لیا حکیم صاحب اپنی ڈائری میں لکھ لیے، انہوں یہ مہینے کو آئے ہیں، جنوری کو آئے ہیں، بولے تو جون تک زیادہ اس کے بعد نہیں رہیں گے، انتقال کر جائیں گے. تو اس کے بعد مگر بولے نہیں پیشنٹ کے پاس، انہیں آ گیا، دوائی کرتا رہا، گھر میں رہا، جون میں مر بھی گیا، پورا ہو گیا. 2-3 مہینے کے بعد اس مرنے والے کے بچے ڈاکٹر کے پاس آئے، حکیم کے پاس آئے. اتفاق سے انہوں دیکھ لیا کیا حکیم صاحب یہ لکھو رکھے ہی نا، ہمارے ابا کا نام لکھو، جون میں مر جائیں گے لکھو رکھے ہی نا. اب انہوں ان کے حکیم صاحب کے پاس گلے کی پٹی پکڑ لو، جے حکیم صاحب تمہیں ڈائری میں لکھنے سے جی ہمارے ابا مرے سو، ایسا نہیں بول سکتے. اللہ کو معلوم تھا یہ لوگ کون سے راستے میں جا کو کیا کرنے والے ہیں، سبب وہ تو اللہ نور کو ختم کرنے سے چنو سب محروم ہو گئے، ایسا مطلب نہیں. دوبارہ بھی بولتا ہوں میں، یا ایسی مثال سمجھو، آپ بچے ہیں ہمارے، صبح کو ایگزام ہے، آج کھیل لگ بیٹھے ہیں بچے، تو ہمیں بولیں گے یا ہوم ورک صبح کو اسکول جانا ہے، چھٹی لمبی چھٹی ابھی گزری نا، ایسی لمبی چھٹی کے بعد ہوم ورک کریش نہیں، سو بچے بیٹھے ہیں کھیل کو سبام کرے جا اسکول کھلنے والی ہے. صبح جا کو ٹیچر کے پاس تو گالیاں سننے کا، دیکھ کے ہوم ورک کرے نہیں تو اب وہ بچہ جا کو دوسرے دن شام کو اسکول سے آ کو امی تمہیں بولنے سے تمہیں ٹیچر مجھے گالیاں دے، نہیں بول سکتا بچہ. تو ہوم ورک کرے نہیں سو گئے تو ٹیچر گالی دیں گے کر کو، جو امی بولے نا وہ انداز، یہ اندازہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، اللہ اندازہ کریا کر کو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. میں آپ کو بولتا تھا کہ دل کی یہ جو ذہب اللہ بنورہم ہے نا، آنکھوں کا نور واقعتاً اندھے ہو گئے مطلب نہیں، دل ان کا اندھا ہو گیا. کوئی اندھا آدمی چراغ لے کو جا لگتا کرتے، سامنے والا ایک آدمی آیا سو اچھا تمہارے میرے جیسا دیکھنے والا، اچھا آنکھوں کی طاقت ہے، سو آپ کو ٹکر مار لیا، کیرے دیکھ کو جانے ہوتا نہیں، کہ اندھا کیا تو کر کو. سامنے والا بولے ہاؤ بھائی میں اندھا چھ تو اندھا کو تو تیرے ہاتھ میں یہ کہیں پورے لالٹین رکھا ہے تو نہیں، سامنے آنے والے اندھوں کو دکھنے کے واسطے کر کو. تو واقعتاً اندھے انچ کون صحیح اندھا ہے کہ انہیں اندھا نہیں، یہ لوگ دل کے اندھے ہیں نا، یہ اصل اندھے. اللہ آگے بڑھ کر بولتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی جہالت میں کتنا دور چلے گئے، بولے تو سمن بہرے ہیں، یعنی ان کا کان کام نہیں کرتا، فیل بکمن گونگے ہیں، زبان ہے، منہ ہے، حق بات بولتے نہیں، کان ہے حق بات سنتے نہیں، آنکھ ہے حق بات دیکھتے نہیں، فہم لا یرجعون کفر سے کبھی بھی وہ واپس نہیں آئیں گے. آپ ایک ایگزامپل سمجھو، ایک آدمی آنکھ ہے تو دیکھ کر برابر راستے میں جائے گا، آنکھ نہیں ہے تو غلط راستے میں جائے گا. ویسے یہ لوگ ہو گئے، کم سے کم کان ہے، سننے کی طاقت ہے، سننے تیار ہے انہیں، بولے تو ہمیں چیخ کو پکار کو بولے جبا ادھر جانو کو گھڑا ہے، ادھر انگار ہے، ادھر شیر ہے، مر جانے جاتا ادھر جانو کو ادھر جا، پکار کو چیخ کو ہمیں بولے تو بھی بچا سکتے ہیں ہمیں اسے، اگر سنے تو انہیں. آنکھ رکھ کر بھی حق دیکھنے تیار نہیں، کان رہ کر بھی حق سننے تیار نہیں، کم سے کم انہیں چیخ کو ہمارے پاس ہیلپ تو بھی پوچھ لینا، ہیلپ کر کو چیخا ذرا راستہ بتاؤ کر کو پوچھا انہیں منہ سے، تب تو بھی بچ سکتا انہیں. لیکن وہ منہ رکھ کر بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر تو اللہ بولتے ہیں کہ فہم لا یرجعون کفر سے کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے. دوسری مثال اللہ تعالیٰ جو دیے ہیں، اس پہلی مثال میں نور کر کے تذکرہ آیا، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اللہ قرآن میں اپنے بارے میں نور کہا، اللہ نور السماوات والارض. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی نور کہا، انزلنا الیکم نورا مبینا. نبی کو بھی اللہ نے نور کہا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. نور، یہ نور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، آپ بھی دعا کرتے ہوں گے یا اللہ میرے دل میں، وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وجعلنی نورا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی یہ دعا کر دیا اللہ مجھے پورا کا پورا سر تاپا نور بنا دے. یہ نور جس کا تذکرہ یہاں آیا نا، جس سے منافقین محروم ہو گئے، یہ نور مسلمانوں کو ملتا ہے، یہ روشنی، یہ برائٹنس مسلمانوں کو ملتی ہے. قیامت میں ایک عجیب منظر ہے، ایک جگہ آگے آیت ہے کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. پلسیرات پر کفار کا تذکرہ تو چھوڑو، دو قسم کے جو زبان میں رہ کر، دنیا میں رہ کر زبان سے مسلمان اپنے آپ کو جو بولتے تھے نا، یہ سارے کے سارے وہ آئیں گے. کون؟ اوریجنل بھی فیک بھی، صرف زبان سے بولنے والے بھی، دل سے زبان سے تمہارے میرے جیسے ہیں نا، ہم اوریجنل مسلمان، ہمارے جیسے لوگ بھی، سب کے سب کو پلسیرات پر چلنا ہے. وہاں بالکل اندھیرا. تو منافقین ہم ایمان والے سے کہیں گے، اللہ قرآن میں بولتے ہیں انظرونا نقتبس من نورکم. ہمیں بولتے نہیں کبھی کرنٹ آف ہو گئے تو ذرا ٹارچ مارو، ذرا ادھر دکھاؤ،
ذرا ادھر کیا کہ کیڑا ہے جیسا ہے، ذرا ادھر میں یہ چیز اٹھانا، ذرا ادھر ٹارچ مارو، ایسا وہ لوگ بولیں گے، کہتے ہیں ہمارے پاؤں کی طرف ذرا تمہارے ایمان کی روشنی نور ہے نا، وہ نور ادھر مارو بول کے، کیونکہ ایمان والوں کے بارے میں نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ایمان والوں کے سامنے سامنے ان کے ایمان کی روشنی ہوگی، اس روشنی میں وہ چلتے رہیں گے. تو منافقین بھیک مانگیں گے، ذرا نور ادھر بھی ذرا مجھے میری طرف بھی ذرا بتاؤ بول کے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نقتبس من نورکم، ان کو کیا بھی روشنی ہمیں نہیں پہنچائیں گے فائدہ. اللہ تعالیٰ نصیب کرے یہ نور، یہ ایمان کے نور کو اللہ ہمارے حق میں نصیب کرے. اس کے بعد دوسری مثال سن لیں. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کا حال آسمان سے برسنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں ہوں اور گرج ہو اور بجلی ہوں. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، وہ اپنی انگلیاں ڈال رہے ہیں اپنے کانوں میں گرج کی وجہ سے. حذر الموت، موت کے خوف سے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائیوں کو اچک لے، آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت کو ختم کر دے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو سلب کر لیتا ان کے کان اور ان کی آنکھوں کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے. اس آیت میں دوسری مثال ہے، صرف 1-2 منٹ کے اندر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک دوسری مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. وہ سرکش منافقین کے جو یہودی ہیں، حقیقت ان کو 100% معلوم، حضور کون، قرآن کیا، ایمان کیا، اسلام کیا، ساری چیزیں جانتے، جان کر بھی مستی سے منافقت کرنے والے جو ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ ایک ایگزامپل یوں سمجھو کہ بہت زیادہ اندھیرا ہے، ایک دم اندھیرا، تاریک رات جیسا بولے نا، وہ اماواس کی رات جیسا ہے، رتی برابر بھی کوئی لائٹ نہیں، کوئی چراغ نہیں، کوئی چاند کی روشنی، سٹار کی روشنی، کچھ بھی نہیں. اور تیز بارش بھی، بارش بہت زور ہوئے تو ہمیں جھانک کر دیکھے تو آسمان بھی دکھتا نہیں، اتنی تیز بارش. دوسری طرف بجلی کا چمکنا بھی ہے، بادل کی کڑک کی آوازیں بھی ہیں، ایسی خطرناک آوازیں. بجلی گرنے سے کئی جگہوں کے اندر انسان مر جاتے، جانور مر جاتے، درختیں اکھڑ جاتے. اور اس میں چمک ایک طرف، بادل کی کڑک ایک طرف. اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے کیا سمجھاتے ہیں؟ چاروں طرف کفر کا، شرک کا اندھیرا تھا، تاریک جہالت کی، کفر کی تاریکی. اسلام، مذہب اسلام، حضور رحمت کی بارش بن کر آئے، مگر یہ منافقین اپنے نفسانی اغراض اور شبہات کی تاریکیوں میں ویسے کے ویسے تھے. بجلی کی کڑک کی طرح اللہ تعالیٰ کی ایسی آیت قرآن کریم کے اندر جو عذاب سے، جہنم سے، قبر کے عذاب سے ڈرانے والی آئی، اس وقت یہ لوگ سننے سے تیار نہیں ہے نا. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، منافقین ایسا کرتے تھے، کفار مکے میں بھی ایسا کیے ہیں، اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھوس لیتے کہ حضور قرآن پڑھے تو سننا نہیں، سنے تو انہوں کیا کہ جادو کر ڈالتے، سننا نہیں بول کے. تو اپنے آپ کو محروم کرنے کیا طریقہ دیکھو ان کا، اپنی انگلیوں میں کان رکھ لیتے، حالانکہ اللہ ان کی نجات کے لیے وہ آیتیں دیے، کان میں انگلیوں کو ٹھوس لیتے. کبھی فتح ہو گیا، جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہو گئی، غنیمت کا مال آیا ہے، بہت کچھ اچھی حالتیں آ گئی ہیں، سمجھو نا، یہ لوگ پورا کا پورا مکمل مسلمان ٹیم کے ساتھ رہیں گے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سو بھی. لیکن ذرہ برابر بھی کبھی تقاضا آ گیا جنگ میں چلنا ہے، کبھی تقاضا آ گیا پیسے جمع کرو، تو ایسے وقت میں یہ لوگ فوراً وہاں سے نکل جاتے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب کبھی تاریکی آ جاتی تو فوراً وہ رک جاتے. اللہ تعالیٰ اس مثال سے بولتے ہیں کہ جب کبھی حالات کچھ آ جاتی نا، فوراً یہ لوگ اپنے کفر میں ٹھہر جاتے ہیں، آگے ایمان والوں کے ساتھ نہیں بڑھتے. خیر، چونکہ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کریم کے نور کو صحیح معنی میں 100% حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے دلوں کے، ہمارے اعضاء کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نور ایمان، نور قرآن کو اللہ تعالیٰ بسا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.